اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی توہین عدالت کی کون سی درخواست عمران پر مقرر ہوئی ہے، اور اگر آپ سوال پوچھیں گے تو غردار ہے۔ یہ ٹاپک کیا ہے، اس پر ہم بحث کریں گے، اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ دوسرا کہ آج سپریم کورٹ کا کال لسٹ جاری ہوا تو عمران خان یا PTI کے حق مخصوص نشستوں کو دینے کے فیصلہ یا کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن جو عسکری بینچ ہے اس نے عمران خان پر توہین عدالت کی درخواست مقرر کر دی تھی۔ عسکری بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو یہاں لا سکتے ہیں تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بات لکھ کر دیتا ہوں کہ یا یہ کیس غیر مدت تک ملتوی ہو جائے گا، 20 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہے، یا یہ غیر مدت تک ملتوی ہو جائے گا، یا حکومت اس توہین عدالت کو چلانے کی دلچسپی نہیں رکھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، سارے صحافیوں سے پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا، عسکری بینچ اپنا اڈیالہ جیل میں جائے گا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، کیا سپریم کورٹ آئینی بینچ اڈیالہ جیل میں جائے گا؟ توہین عدالت کی کارروائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت تک وہ شخص عدالت میں موجود نہ ہو اور عدالت پر فرد جرم عائد ہو، اور فرد جرم سے وہ انکار کرے یا وہ معافی مانگ لے یا اس کے گواہان کو طلب کیا جائے، پھر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ کیس کی سماعت عمران خان صاحب نے 2023 میں 25 مئی کو لانگ مارچ لایا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے ڈی چوک پر، لیکن عمران خان صاحب وہاں پہنچے اور وہاں PTI کا موقف یہ وکیلوں کا تھا کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا۔ تو بے شک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہمیشہ انٹرنیٹ کو ایسے بند کرتی ہے۔ پاکستان کا واحد ملک ہے جس میں کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دو، بلی چوری ہو جائے، بکری چوری ہو جائے، کوئی چیز مرغی چوری ہو جائے، پہلے نیٹ بند کرو، انٹرنیٹ بند کرو، اس کے بعد اگلا محلہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے دو باتیں کی ہیں، یا غیر آئینی مدت تک ملتوی ہو جائے گا یا حکومت لے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو حکومت تو پیش نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس سپریم کورٹ میں سماعت اب دیکھتے ہیں 20 مارچ کو کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیشیاں ویڈیو لنک۔ اس جج صاحب اسحاق خان صاحب نے پہلے بھی ریمارکس دی کہ ہمارے حکم پر تو عمل ہونا نہیں ہے، لیکن ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے یا ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے۔ وہ پیش نہ کرنے پر عمران خان صاحب کی کیس کو جب وہ کیا گیا تو جب 2 ہوئے تو عمران وکیل پیش، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں نہیں پیش کی کیونکہ پاکستان کا دارالحکومت، پاکستان کا وفاقی حکومت ہے، وہ سیکورٹی ایشو ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اگر PTI والے سوال پوچھیں تو آپ غردار ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ کچھ ہیں۔ جن کا کام ہے سیکورٹی، صرف عمران خان صاحب کو عدالت تک پیش نہیں کر سکتی، تو پھر آپ سوچیں پاکستان کے اصل سیکورٹی کا کیا مسئلہ ہے۔ سب کو بڑا مسئلہ پاکستان کا دہشت گردی نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب کا تصویر آنا اور دوسرا دیکھیے، کل DGSPR صاحب نے بات کی کہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے بھارت میں، انڈیا، انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور یورپ میں بھی اس نے اس طرح کہا۔ دیکھیے، ہم کون سا ملک ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے۔ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام کو۔ کیا اسلام میں لوگوں کو لاپتہ کرنا جائز ہے؟ تو ہرگز جائز نہیں۔ دیکھیے، کیا برطانیہ میں کسی سیاستدان کو اغوا کیا گیا، اس سے ویڈیو بیان جاری کروایا گیا ہے؟ نہیں۔ کیا امریکہ کی نجی چینلوں پر یا سرکاری چینلوں پر بیٹھ کر یہ بیان دیا گیا ہے کہ اگر بلہ کا نشان ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا؟ یا کیا امریکہ یا انڈیا یا کسی جمہوریہ ملک میں یہ کہا گیا ہے مقبولیت ہے تو کیا قبولیت نہیں؟ کیا پاکستان کی کیا DGSPR صاحب مجھے کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی ریاست بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ TV پر بیٹھ کر کہ ان پر آرٹیکل 6 نے ایک سرکاری 21 گریڈ کا ملازم کیسے فیصلہ کرے گا کہ ملک پر حکمرانی کس نے کرنی اور کس نے کرنی؟ یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اور کیا کسی ملک میں 47 فارم بنائے گئے
کیا بھارت میں 47 فارم بنائے گئے ہیں؟ کیا امریکہ میں 47 فارم بنائے گئے ہیں؟ کیا برطانیہ میں 47 فارم بنائے گئے؟ تو پاکستان میں 40 فارم بنائے گئے، لیکن افسوس یہاں DGISPR صاحب کو وضاحت دینی چاہیے تھی، لیکن افسوس وہاں DGISPR وضاحت نہیں، کیونکہ ان کا مفاد ہے کہ اگر آپ سوال پوچھیں گے کہ امریکہ کا دہشت گرد پکڑا گیا تو پاکستان کے جو مظلوم جو لوگ ہیں ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے، تو آپ غدار ہیں، آپ دہشت گرد ہیں۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ عدالتوں کو کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کرنا چھوڑ دے تو سب سے پہلے آپ کہیں گے آپ غدار ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا دہشت گردی روکنا سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں، تو آپ کہیں گے آپ غدار ہیں۔ کیا دیکھیے آرمی کا جوان مرے یا پاکستانی نوجوان مرے، مرنا تو پاکستانیوں نے ہے نا۔ دیکھیے اگر فوج کا کوئی افسر یا سپاہی شہید ہوتے تو کیا وہ آسمان سے نہیں اوپر آتا یا زمین سے نکل نہیں، ہمارا بھائی کوئی ہمارا کزن ہے، ہمارے رشتہ دار یا ہمارے محلے والا یا ہمارے شہر والا یا ہمارے علاقے کا یا ہماری قوم کا یا ہماری برادری کا یا ہمارے اس کا ایک ملک کا ہے، تو دیکھیے ایک ہاتھ پاکستان، اگر ایک انگلی کو کاٹ لگے کو درد سب کو گا۔ پاکستانی قوم صرف سوال پوچھتی ہے کہ دہشت گردی کیوں نہیں روک رہی، اس سے پاکستان کو پوچھنا سوال کیونکہ ادارے کا کام ہے، آرمی کا کام ہے اور سیکورٹی جو دینے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے کہ ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور قانون کی کیفے کردار تک پہنچیں۔ کیا وہ ہمارے آتے ہیں نوجوانوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں؟ ہم روزانہ کوئی ایک ہفتے میں خبر ضرورت ہے ہمارے 2 یا 4 اور 5 نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے۔ دیکھیے اتنے نوجوان، میں اب آپ کو بتا دوں حقیقت کہ کوئی ایسا قبرستان نہیں ہوگا جہاں ہر ضلع، ہر شہر، ہر قصبہ جہاں شہید موجود نہ ہوں۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیکورٹی جو ادارے، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان آرمی یا دوسرے لوگوں پر جو شہید ہیں ان پر تنقید کی جائے۔ صاحب ہمارا 2-3 ISPR آرمی چیف DGISPR اور 3-4 کور کمانڈر سے اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ ہمارا پاکستان سے اختلاف، ہمیں ججوں سے اختلاف ہے، کیا پاکستان سے اختلاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے بھی کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب کچھ، اگر پاکستان ہے تو اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور سیاستدان بھی نہیں ہیں، سب سے پہلے پاکستان۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔